السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کہکشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 6 باغ و بہار، جس کے مصنف رائٹر یعنی لیکھک میر امن دہلوی ہیں، ان کا میں نے آپ حضرات کو سبجیکٹو کوشچن پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے سبق نمبر 7 توبہ ٹیک سنگھ، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ اسٹوڈنٹ، اس کا میں سبجیکٹو کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلے یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو توبہ ٹیک سنگھ، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں سعادت حسن منٹو، میں ان کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ حالات حاضرہ پر روشنی ڈالوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل سعادت حسن منٹو ہیں کون۔ تو چلیے میں مصنف کے بارے میں بتلا رہا ہوں، آپ بغور سنیں گے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی سن 1912 کو موجودہ لدھیانہ یعنی پنجاب کے منیر کوٹلہ میں پیدا ہوئے۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا اور والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ امرتسر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن انٹرنس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک مختصر مدت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا، لیکن بیماری کی وجہ سے انہیں علی گڑھ چھوڑنا پڑا تھا۔ سن 1933 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس دوران وہ اخباروں میں کالم نویسی اور ادارات کے فرائض انجام دینے لگے۔ مغربی ادب کے تراجم بھی انہوں نے شروع کر دیے۔ ان کا پہلا افسانہ امرتسر سے نکلنے والے خلق کے اگست سن 1934 کے شمار میں تماشا عنوان سے شائع ہوا۔ تو یہ رہا اسٹوڈنٹ آپ کا سعادت حسن منٹو کے حالات زندگی کے بارے میں۔ اب میں آپ حضرات کو اصل ٹاپک کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی شوق اور ذوق اور محنت کے ساتھ یہ کوشچن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پڑھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخر تک یعنی آخری سبق تک پڑھاتا رہوں گا اور پڑھاؤں گا، تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں مکمل طور پر تیاری ہو جائے اور آنے والے ایگزام میں ذرہ برابر بھی آپ کو کوئی مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے آپ حضرات محنت سے، لگن سے، شوق اور ذوق کے ساتھ کلاس کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور آپ اپنے دوستوں کو اس کلاس سے جڑنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اگر کوئی نئے دوست یا اسٹوڈنٹ ہو، وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ان تک نئے نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور نئے ویڈیو سے وہ استفادہ حاصل کرتا رہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں مختصرین سوالات یعنی مختصر ترین سوالات، جسے ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں، اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے توبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ تو آپ کا جواب ہے ایک گاؤں کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے لاہور پاگل خانے کی ہندو اور سکھ پاگل کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہندوستان بھیجے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو جواب ہے محمد علی اس پاگل کا نام تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے توبہ سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہے توبہ سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا۔
اسٹوڈینٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے توبہ سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہے زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسٹوڈینٹ اب ہم چلتے ہیں مختصر گفتگو کے اندر۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کیا گیا؟ تو اسٹوڈینٹ آپ کا صحیح آپشن ہے یعنی جواب ہے فارمولہ یہ اپنایا گیا کہ جس طرح اچھے قیدیوں کے طرح پاگلوں کو بھی تبادلہ ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانہ میں ہیں ان کو پاکستان، اور جو ہندو سکھ پاکستان کے پاگل خانہ میں ہیں ان کو بھی ہندوستان بھیج دینا چاہیے۔ اسٹوڈینٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے پیڑ پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ تو جواب ہے پیڑ پر چڑھے پاگل نے پاگل خانہ میں ایک ایسا بھی پاگل تھا جو رات دن ہندوستان پاکستان کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک مرتبہ درخت پر چڑھ گیا اور ہندوستان پاکستان کے نازک مسئلے پر تقریر شروع کر دی۔ اسٹوڈینٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے اپنے آپ کو خدا کہنے والے پاگل سے توبہ ٹیک سنگھ کیوں ناراض ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے پاگل خانہ میں ایک ایسا بھی پاگل ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ایک مرتبہ توبہ ٹیک سنگھ اس سے پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ اس نے بڑے زور سے ہنسا اور کہا کہ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کہاں ہے۔ کئی مرتبہ پوچھنے پر یہی جواب دیا، اس وجہ سے توبہ ٹیک سنگھ ناراض ہو گئے۔ اسٹوڈینٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے توبہ ٹیک سنگھ اپنے ملاقاتیوں کے آنے سے قبل کس طرح تیار ہوتا ہے یعنی تیار ہوتا تھا؟ تو جواب ہے کہ جب اس کے ملاقاتیوں یعنی ساتھیوں کے آنے کا وقت ہوتا تو اس وقت یا اس دن اچھا سے غسل کرتا اور اچھے کپڑا پہنتا، سر میں کنگھی کرتا اور خوش رہتا تھا۔ جب اس سے کچھ پوچھتے یا تو خاموش رہتا یا پنجابی میں بولتا تھا۔ اسٹوڈینٹ آگے چلتے ہیں، اس سبق کے آخری سوال یعنی سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے پاگل خانے کے وہ کون لوگ جن کا ذہنی توازن بالکل درست تھا کس پریشانی میں گرفتار تھا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ بالکل معاف نہیں تھا اس مقدمے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں، اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے، اس پریشانی میں وہ مبتلا تھے۔ اسٹوڈینٹ یہ رہا آپ کا آج کا کلاس یہیں تک۔ اگر آپ کو آج کے کلاس صحیح لگا ہو، بہتر لگا ہو تو اس سبق کو، اس کلاس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ان کو اس کلاس میں، اس چینل میں جڑنے کی تلقین کریں تاکہ وہ بھی آنے والے ایگزام میں اس سبق سے اچھا فائدہ استفادہ حاصل کر سکیں اور آنے والے ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اسٹوڈینٹ یہ رہا آپ کا آج کا سبق یہیں تک۔ آپ شوق اور ذوق اور لگن سے پڑھتے رہیں، اب میں آپ حضرات کو بھرپور تیاری کراؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اگر میرے ساتھ میرے چینل سے جڑے رہیں گے، سبق کو دیکھتے رہیں گے، ہمارے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا آخر تک یعنی آخری سبق تک میں آپ حضرات کو سبجیکٹیو پڑھاؤں گا جس طریقے سے آبجیکٹیو پڑھایا ہوں۔
تو میرے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا کلاس، میں اس کلاس کو آج بند کرتا ہوں۔